اب سے پہلے میں نے والدین کے اوپر ایک بیان کیا تو ایک نوجوان ہے، میں اس کو پہچانتا تو نہیں، لیکن وہ یہاں کا ہے یا کہیں اور کا ہے، لیکن میں نے اس کو صحیح سے نہیں پہچانا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے والدین کا جو ہے بہت خدمت گزار تھا شادی سے پہلے، لیکن جب میری شادی ہو گئی تو شادی کے بعد میں اپنی والدین سے بدزبانی بھی کر دیا کرتا، لیکن میں ایسا کوئی لمحات نہ گزرے کہ میں اپنی والدہ سے معافی مانگ سکوں۔ میری والدہ اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کہا کہ میری والدہ تو پہلے ہی رخصت ہو گئے تھے کہ جب میں 8 سال کا یا 10 سال کا تھا، اس وقت میرے والد رخصت ہو گئے تھے، لیکن میری والدہ نے میری پرورش کی، لیکن پرورش کی تو میں نے ان کی خدمت کی، لیکن جب میری شادی ہو گئی اور جب میرے گھر کے اندر دلہن آئی تو میں نے اس کے بعد اپنی والدہ سے کبھی کبھی جو ہے بدزبانی کر دیا کرتا، اور اب میری والدہ جو ہے گزر گئی اور میں نے زندگی میں معافی بھی نہیں مانگی، تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ سے ایک درس ملتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ جس کا والدین گزر گئے اور وہ اپنی والدین کا نافرمان ہے، تو پھر سب سے پہلے اس کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنی والدین کی قبر پر جائے اور اس قبر کو لپٹ جائے اور جا کر اپنی والدین سے اور اپنی والدہ سے معافی تلافی کرے، ان کے لیے قرآن کی تلاوت کرے، ان کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ قیامت کے دن وہ صالحین کو ضرور کھڑا ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ اس بندے کو جو اپنی والدین کا نافرمان ہے، اللہ قیامت کے دن خدمت گزاروں کے صفوں میں اسے کھڑا کر دے گا اور کہے گا کہ تم نے دنیا کے اندر تو اپنی والدہ کے لیے جو ہے کوئی اسباب پیدا نہیں کیے، بدزبانی کی، لیکن تو نے اپنی والدہ کے لیے ایک اسباب ضرور پیدا کیے کہ جب تو قرآن پڑھتا، تلاوت کرتا اور دعائیں مغفرت کرتا، میں نے تیری والدہ کی مغفرت فرما دی، تیری والدہ نے تیری مغفرت فرما دی، اس لیے ہم نے تجھے جو ہے آج خدمت گزاروں کے صف میں کھڑا کر دیا۔ تو پھر میں نے اس نوجوان کو سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد میں نے اس سے بات کی، کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جمعے کا جب روز جمعے کا دن آئے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یا جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی والدہ کی قبر پہ چلے جایا کرو، اور پھر جو صورت یاد ہے ان کو پڑھنے کے بعد دعائیں مغفرت کر دیا کرو، اور تمہاری والدہ تمہارے لیے مغفرت کر دے گی، تو پھر دونوں کی صلح ہو جائے گی، قیامت کے دن تم خدمت گزاروں کے صفوں میں کھڑے ہو جاؤ گے۔ تو رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اپنے والدین کے خدمت گزار بنا، اور اگر ہماری والدین ہم سے ناراض ہیں تو ہم اپنے والدین سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، جو ہم سے ماضی کے گناہ ہوئے ہیں، جو ہم نے ماضی میں اپنے والدین کے ساتھ بدزبانی کی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو اپنے والدین کے نافرمان ہیں ان سے بھی دعا ہے کہ وہ اپنے والدین سے توبہ کرتے رہیں، اپنی والدہ سے توبہ کرتے رہیں، اور ان کے قدم پکڑیں، اور جو ہے ان کے قدموں کو جھک کر جو ہے ان سے توبہ کریں، ان سے کہیں کہ آج کے بعد ایسی گستاخی نہیں ہوگی، آج کے بعد ایسی بدزبانی نہیں کریں گے، ہمارے لیے مستقبل کے لیے ہم زندگی اچھی گزارنا چاہتے ہیں، مستقبل کے لیے ہمارے لیے دعا کرو۔ تو اپنی والدین کی جو ہے خدمت کرو، ان سے معافی مانگو اور ان کے قدموں میں لپٹے رہو، اور تبھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں جو مناتے ہیں تبھی قبول ہوگی رب کی بارگاہ میں، جب والدین خوش ہوں گے، تبھی وہ 11ویں قبول ہوگی جو سرکار غوث پاک کے نام سے منائی جاتی ہے، جب والدین ہم سے خوش ہوں گے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کلمہ طیبہ پڑھی لا الہ الا اللہ صلی اللہ